حضور لجنہ کی طرف سے یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں کے علاوہ جو کوئی یہاں سے ملتا ہے کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ مجبوری کی حالت میں جب حلال گوشت نہ ملے تو بسم اللہ پڑھ کر ہم کھا سکتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ ہاں، یہ سوال یہ ہے کہ اگر حلال گوشت جس کو مسلمان نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو یا یہودی نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو، اگر یہ نہ ملے تو کیا دوسرا گوشت ہم کھا سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ بسم اللہ پڑھ کے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے گوشت میں سے ہر ایک نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی چوزا ہے مثلا، وہ ذبح کرنے کی بجائے کسی نے گردن روڑ کر سانس گھونٹ کے مارا ہو تو وہ حرام ہے، کیونکہ صرف جو حرام جہاں جہاں مذکور ہے اس میں واضح طور پر چوٹ لگ کے مرا ہوا، یعنی انسان نے خود ذبح کر کے نہ مارا ہو، چوٹ سے مر گیا ایکسیڈنٹ سے، یا دم گھونٹ کے مارا ہوا، یہ حرام لکھا ہے۔ تو حرام چیز پر آپ چاہے ہزار دفعہ بسم اللہ پڑھیں وہ حلال نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا جانور جس کو انسان نے کھانے کی غرض سے ذبح کیا ہو، خواہ وہ غیر مسلم طریقے سے ذبح کیا ہو، یعنی خون نکالا ہو اس کا اور خون نکلنے کی وجہ سے مرا ہو، اس پر اگر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اور وہ بھی چاہے ہزار دفعہ بسم اللہ پڑھے وہ حرام نہیں ہو سکے گا۔ یعنی ذبح کرتے وقت اگر نیت میں شامل ہو تو میں خدا کی بجائے کسی فرضی خدا کے گھاٹ چڑھا رہا ہوں اس کو، تو ایسا جانور حرام ہی رہے گا ہمیشہ۔ ایک تیسری شکل ہے کہ ذبح کرنے والے نے نہ خدا کا نام نہ لیا نہ غیر خدا کا نام لیا، اور انسانی استعمال کی غرض سے ایک جانور کو اس طرح مارا کہ اس کا خون بہہ گیا ہے۔ ایسا گوشت اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو جائز ہو جاتا ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ اگر کسی دکان سے آپ کو کوئی گوشت ملے جس کے اندر یقین ہو کہ وہ مشرکانہ طور پر نہیں ذبح کیا گیا، جس طرح بعض ہندو کرتے ہیں یا بعض اور مذاہب میں دیوی دیوتاؤں کے نام پر چیز چڑھائی جاتی ہے، یہاں یورپ میں تو رواج نہیں ہے واقعہ اس کا، لیکن اگر یہ بھی یقین ہو کہ دم گھونٹ کے نہیں مارا ہوا تو پھر وہ جائز ہو سکتا ہے، تو اس کا وہ جائز ہے جس میں خون بہا ہو اور انسانی استعمال کی غرض سے مارا گیا ہو وہ جائز ہو سکتا ہے۔ پانی کا ہوتا ہے مرغیوں کے ایک لائن میں، وہ جیسے مشین آٹومیٹک وہ پانی سے اس قدر ٹیمپریچر 250-300 ڈگری کی ہوتا ہے، تو اس طرح وہ ان کو مار دیتے ہیں۔ وہ حرام ہے، وہ مرغی جس کا خون نہیں بہا مارتے وقت وہ حرام ہے، ہرگز حلال نہیں ہے، یہ قیمت پہ نہیں کھانی چاہیے۔ عربیوں نے اگر حلال لکھا ہوتا ہے تو اگر عربی جو دکانیں ہیں اگر وہ دودھ لگا لیں گے وہ مرغی ہے یا پیڑ کا گوشت ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی۔ اب ایک آپ کی اپنی باتیں متضاد ہو گئی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں رکشا کو کہتے ہیں جو پتی حرام ہے، اور جب میں نے کہا حرام ہے تو مجھے جواب یہ دے رہے ہیں اس پر حلال لکھا ہوتا ہے۔ حلال لکھا ہونے سے کس طرح حلال ہو جائے گا؟ اگر حرام چیز جو نقشہ آپ نے کھینچا وہ حرام کا کھینچا ہے، اس کا مجھے جواب جو دے رہے ہیں وہ بےمانی ہے۔ جب میں نے کہا جو رکشا آپ کا اگر یہ درست ہے تو وہ چیز حرام ہو گئی، تو آپ اس کے خلاف کی دلیل دے رہے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے اس پر حلال ہے۔ تو لکھی بات مانیں گے یا میری بات مانیں گے کہ میں قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں؟ ہمارے پاکستانی کچھ دوست اسپین کی طرف ایک کارخانے میں کام کر سکتے ہیں اسی مرغیوں کے مذبح میں، تو ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ لوگ مرغیاں جب ذبح کرتے ان کو اسی غرض سے رکھا تھا کہ وہ ایکسپورٹ کرتے تھے سعودیہ وغیرہ میں مسلمان ملک میں، ان سے ہم نے دریافت کیا کہ کیا آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو یا ویسے ہی ذبح کرتے ہو؟ کہتے ہیں اتنی دفعہ ہم پڑھیں گے تو ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا، ہم صبح ایک ہی دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سارا دن چلتے آتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اتنی باتیں بولنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ مدد اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری میں جو حدیثیں اس کے مطابق ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مومن ایک جانور کو مارتا ہے کھانے کی نیت سے اور بسم اللہ بھول جاتا ہے تو تبھی وہ حلال رہتا ہے،
اور جب مگر کھانے سے پہلے اس کا پڑھ لینا چاہیے. اس لیے اس نے دین کو بہت آسان بھی کر دیا، لیکن بنیادی اصول پھر بھی کہاں رہیں گے. جو قطعی حرام ہے وہ باہر حرام ہے، اور اس کو بسم اللہ حلال بھی کر سکتی. جو درمیانی معاملات ہیں اس میں ضائع ہونے کو سلب کرنے کو خدا تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اجازت دے رہا ہے. کھانے سے پہلے اگر ایسے گوشت پر آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر بھی حلال ہو جائے گا. تو مسلمان کا وہ تو پھر بھی مسلمان کا مطلب ہے جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو ویسے ہی حلال ہے. ایک دفعہ بسم اللہ پڑھے یا 100 دفعہ بسم اللہ پڑھے، جب ایک دفعہ وہ داخل ہوا ہے نیت سے فیصلہ کر کے کہتا کہ اجازت سے میں ذبح کر رہا ہوں، تو بعض دفعہ نہیں پڑھتا ہوگا تبھی بھی وہ حلال رہے گا. ظہور مہدی آخر زمان